اللہ 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 اللہ۔ ذرا اندازہ کریں کہ اگر ہمارے یہاں کبھی کوئی مجلس ہو رہی یا ماتم ہو رہا ہو اور مجلس و ماتم کے بیچ میں کوئی عورت ہنسنے لگے یا مسکرانے لگے، اس کو خود بھی شرمندگی ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہنسی اپنے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے، کوئی چیز یاد آ گئی اور اطراف کے لوگ بھی حیرت سے دیکھیں گے۔ کسی کے گھر ہم پرسا دینے گئے اور پھر معلوم ہوا کہ ہم ہنسنے لگے، گھر والے کو بھی کتنا برا لگے گا اور کبھی ہم کو بھی تکلیف ہوگی، لیکن آ رہی ہنسی، کنٹرول میں نہیں۔ یہ عام مرنے والوں کا ذکر ہے اور عام ہنسنے والوں کا ذکر ہے۔ کائنات کی تاریخ میں آج تک رسول خدا سے زیادہ بڑی کوئی موت نہیں، کیونکہ خالی موت نہیں تھی، وہ اپنے ساتھ اور اتنی مصیبتیں لے کے آئی، اور فاطمہ زہرا سے زیادہ ماتم کرنے والا کوئی نہیں گزرا۔ جس حدیث میں چوتھے امام کا تذکرہ ہے، وہاں بھی ان کا تذکرہ ان کی دادی کے ساتھ۔ البکاؤن خمسن، امام نے فرمایا کہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک رونے والے تو 5 ہی گزرے۔ چوتھے نمبر پہ اپنے دادی کا تذکرہ کیا، 5ویں نمبر پر اپنے دادا چوتھے امام کا ذکر کیا۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ مولا چوتھے امام، میں آپ کی بارگاہ میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا ہوں، جملہ بڑی جسارت کا بن رہا، لیکن ان مومنین اور مومنات کو یاد دلانا چاہتا ہوں شہزادی کے ماتم کو۔ جب چوتھے امام کو اور شہزادی کو ماتم کرنے والوں میں ایک منزل پہ معصوم امام نے کر دیا، ہم نے نہیں، تاریخ میں پڑھ کے نہیں کیا، ہم نے حدیث پڑھ کے کیا، تو اب ذرا یہ سوچئے کہ چوتھے امام نے 35 سال ماتم کیا ہے، فاطمہ نے 95 دن ماتم کیا، یعنی چوتھے امام کا 35 سال کا ماتم فاطمہ کے صرف 95 دن کے ماتم کے برابر ہو رہا۔ کتنا ہوگا یہ ماتم جو 35 سال میں چوتھے امام کا گریہ ہے، اور جس صرف 95 دن کا گریہ ہے۔ نعوذ باللہ، نہ اس گریے کی اہمیت کم کر رہا ہوں، نہ اس گریے کی اہمیت، لیکن بتا رہا ہوں کہ روئی تو کیسا رو۔ دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسا رونے والا کوئی نہیں گزرا، مگر اس رونے کے درمیان ایک بار تو فاطمہ ہنسی تھی نا، فَتَبَسَّمَتْ فاطمہ، وہ فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ اور راوی جو گھر کا فرد ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نہ اس سے پہلے فاطمہ کبھی مسکرائی تھی نہ اس کے بعد کبھی مسکرائی، صرف ایک مسکراہٹ۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ رسول خدا کی وفات کے بعد کی بات، یعنی جب فاطمہ صف عزا بچھا کے بیٹھی، جب فاطمہ اس کائنات کا سب سے بڑا ماتم کر رہی، اس ماتم کے درمیان یہ میں 2 جملے مجھے عرض کرنا ہے، ایک آج سننا ہے، ایک کل سنیے، ایک آج ایک کل دوسرا جملہ، کل شہزادی زینب کے حوالے سے، آج شہزادی فاطمہ کے حوالے سے، کہ جملہ آج والا سن لیجئے، کل والا کل سنیے گا، لیکن وہ اسی اسٹائل کا ہوگا کہ پیغمبر کے بعد سے لے کے اپنی وفات تک فاطمہ 95 دن میں ایک بار بھی نہیں مسکرائی، مسکرانا بھول گئی فاطمہ، صرف ایک بار مسکرائی۔ تو میرا سوال یہ کہ باپ کی صف عزا پر بیٹھ کر اتنا ماتم کرنے والی اگر مسکراتی ہے تو کوئی اتنا ہی بڑا مسئلہ ہوگا جو فاطمہ کی نگاہ میں باپ کے ماتم سے بھی بڑھ گئے۔ اور کل یہ جملہ آئے گا کہ جو مولا کی نگاہ میں اتنا بڑا مسئلہ ہے، لیکن کل آج چھوڑی، اتنا بڑا مسئلہ کہ فاطمہ جیسی بیٹی رسول جیسے بابا کا ایسا ماتم کرے کہ امام معصوم بھی تصدیق کر دیں، ہمیں کسی مورخ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پھر یہ کہہ دیا جائے کہ پھر اس میں فاطمہ نے مسکراہٹ ظاہر کی۔ مسکرانے کا مطلب کیا؟ جتنی دیر کی مسکراہٹ ہو اتنی دیر فاطمہ نے ماتم بند کیا۔ کتنا اہم ترین کائنات کا مسئلہ ہے جس کے لیے فاطمہ اپنا ماتم بند کر رہی ہیں۔ ماتم کبھی بند نہیں ہوتا، فاطمہ کا ماتم۔ اور صرف اتنی سی بات ہر مومنہ جانتی کہ صرف یہ فکر فاطمہ کو کہ مرنے کے بعد جس طرح میت اٹھتی، کتنی بھی احترامی ہوتی،
اور جب اسما بنت امیس نے کہا کہ شہزادی میں اپنے شوہر جعفر طیار کے ساتھ جب ملک حبشہ میں گئی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ حبشہ کے لوگ اپنی عورتوں کی میت پر ایک گہوارہ بنا کے رکھتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا اندر میت ہے بھی کہ نہیں. فتبسمت فاطمہ، وہ فاطمہ مسکرائیں اور کہا یہ میری وصیت ہے کہ میری میت جب اٹھائی جائے تو اسی طرح اٹھائی جائے. دو جملے اور سن لیجیے. اگر کہیں آپ بیٹھی ہیں، نامحرم بھی سامنے ہیں اور ایک دم لائٹ چلی جائے، اتنا اندھیرا ہو کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا، آپ اپنا حجاب اتار سکتی. نامحرم اگر ہے تب بھی حجاب کا تعلق، ہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو اندھیرے میں بھی پڑھنا ہے، لیکن بات نامحرم کی بات، اندھیرے میں ضرورت نہیں، اتنا اندھیرا کہ نظر نہ. اور نمبر 2، اگر آپ روزے روشن میں بھی کہیں پر، مگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی نامحرم نہیں، چاہے آپ کھلے میں، ایک میدان میں آپ ہیں، جنگل میں آپ ہیں، کوئی نہیں ہے دور دور تک، وہاں بھی آپ اپنا حجاب اتار سکتی، دیکھنے والا کوئی نہیں. مگر فاطمہ کو دیکھی کہ وہ اتنا اپنی میت کے حجاب کے لیے پریشان ہیں، جبکہ ان کی 2 وصیتیں آلریڈی موجود ہیں کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھے گا. اور یہ 3 جمادی الثانی کی روایت کو اگر ہم معتبر مانیں تو 3 جمادی الثانی کو تو چاند کی بھی وہ تاریخیں ہوتی ہیں کہ چاند کی روشنی بھی نہیں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے. اور پھر یہ بھی ہے کہ میرے جنازے میں کوئی نہ آئے، صرف جن کے نام ہیں وہ اپنی آنکھیں پھوڑ لیں گے لیکن نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے میت کی جانب. اس کے بعد فاطمہ کو حجاب کا اتنا خیال ہے، اور آپ کو اپنی شادیوں میں کوئی خیال نہیں، اپنی برتھ ڈے پارٹی میں کوئی خیال نہیں، اپنی میرج اینیورسری میں کوئی خیال نہیں. آپ نے بھی 2 اللہ بنا لیے. اسلام ایسے ماحول میں رہے گا، حجاب ہے تو وہاں حجاب کر رہے ہیں، اپنے وطن میں جائیں تو کوئی حجاب نہیں، مجلس میں آئے تو حجاب ہے اور شاپنگ سینٹر میں جائیں تو کوئی حجاب نہیں. یقیناً یہ عورت اس سے بہتر ہے جو دونوں جگہ حجاب نہیں کر رہی ہے. لیکن ابھی رضائے زہرا تو اس نے حاصل نہیں کی ہے نا. جو زہرا اپنا مرنے کے بعد کا حجاب، جس کی ذمہ داری مرنے والے پہ ہوتی بھی نہیں ہے، اس کا اتنا خیال کرے کہ رات کا اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ذمہ داری بھی نہیں ہے مرنے والے پر، اور پھر اتنا اس کو اہم بنائے کہ ماتم روک دے. میں کہتا ہوں یہ قیامت ہے جملہ. اس کی ماننے والیاں رضائے زہرا کیسے حاصل کریں؟ یہ ہمارا موضوع. کہا اس طرح سے میرا جنازہ اٹھایا جائے. یہ ہے فاطمہ کی زندگی کا پہلا پہلو. کیا مطلب؟ حکم خدا کا اتنا خیال. لیکن فاطمہ اس کائنات کے لیے وہ کمپلیٹ ماڈل ہے، نمونہ عمل ہے. اور فاطمہ کی زندگی کا دوسرا پہلو بھی دیکھ لیجیے، کیونکہ ہمارے عام طور پہ دیکھا گیا ہے جو اللہ کی زیادہ عبادت کرتا ہے وہ گھر والوں سے غافل ہو جاتا، جو گھر والوں کی زیادہ خدمت کرتا ہے وہ عبادت خدا سے غافل ہو جاتا. آ کے دیکھیے فاطمہ کو. یہ آخر میں وقت بہت گزر گیا، میں جملے ٹھیک نہیں کر پا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر مزید وضاحت اگلی مجلس میں ہوگی. لیکن فی الحال آج کی رات، یہ آج کی رات 2 اور 3 جمادی الثانی کی درمیانی رات فاطمہ کی زندگی کی مشکل ترین اور سخت ترین رات تھی. فاطمہ اگرچہ 95 دن سے بیمار چلی آ رہی ہیں اور بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، زخم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہیلنگ نہیں ہو پا رہی ہے، زخم کا علاج نہیں ہو پا رہا. لیکن آج کی رات تو ایسی رات تھی، معصومین کی سیرت کو معصومین ہی کی ڈکشنری سے سمجھیے کہ روایت یہ ہے کہ آج کی رات جب مغرب اور عشاء کا وقت آیا تو فاطمہ کے بدن میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ مصلی پر جا کر نماز پڑھ سکے. یہ نماز بستر پہ انجام دی گئی. یہ ہم اور آپ نہیں ہیں کہ ذرا سی تھکن اور کمزوری ہوئی تو نماز بیٹھ کے ہو گئی. یہ فاطمہ زہرا، یہ اہل بیت کا گھرانہ، جہاں مولا علی کے پاؤں سے تیر کھینچو تو نماز میں کھینچنا کہ نماز میں اپنی ہر تکلیف بھول جاتے ہیں. جہاں فاطمہ کی وہ بیٹی جو اپنی تمام تر عظمت کے باوجود فاطمہ کے برابر تو نہیں ہے نا، زینب کبریٰ، وہ زندان شام میں اگر نماز شب بیٹھ کے پڑھے جو اسلام میں ویسے ہی اجازت ہے، تب بھی سجاد کو یقین نہ آئے. پھوپھی اماں، آپ نے تو کربلا کی شام غریبہ بھی نماز کھڑے ہو کے پڑھی تھی، آج آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی.
اس زینب کی بھی جو سردار ہے فاطمہ، اور نماز شب نہیں واجب نماز اگر بیٹھ کے پڑھے تو کیا قیامت گزر رہی ہے فاطمہ پر. اور پھر نماز کے بعد جو بستر پہ لیٹی تو ساری رات کراتے ہوئے گزاری ہے. یہ ایک عام مومنہ نہیں ہے کہ ذرا سی تکلیف ہوئی تو کرانے لگی. یہ صابرہ ہے، یہ شاکرہ ہے. پوری رات درد سے، اتنا درد کہ زہرا کی زبان پر کراہ آ رہی. اور سب سے بڑا امتحان زہرا کے ساتھ علی کا ہے، کائنات کی مدد کرنے والا اپنی بیوی کے سرانے بیٹھا اور یہ منظر دیکھ رہا اور برداشت کر رہا ہے حکم خدا سے، یہاں تک کہ فجر کا وقت بالکل قریب آ گیا. فاطمہ کو ایک بار نیند آ گئی، جیسے رسول خدا کے لیے ہے نا کہ آخری دنوں میں، آخری گھنٹے میں فاطمہ کی آغوش میں آنکھ لگ گئی تھی. فاطمہ کو نیند آ گئی. امام فرماتے ہیں یہ وقت جنت کا وقت ہے جب بیماروں کو بھی آرام مل جاتا. مولا نے دیکھا فاطمہ آرام سے. اب اللہ کی عبادت بھی، مولا اٹھ کے نماز فجر کے لیے مسجد جاتے ہیں. نماز پڑھ کے جب واپس آتے ہیں، آج پہلی بار شاید واپس آئیں، ورنہ مولا کا طریقہ نماز پڑھ کے پھر چلے جاتے ہیں یہودی کے باغ میں یا جو بھی مولا کا اس زمانے میں رزق حاصل کرنے کا طریقہ ہو. دوپہر کو واپس آتے تھے، لیکن آج بیوی کو اس حالت میں چھوڑ کے گئے تھے، نماز پڑھ کے سیدھا حجرے میں آئے. عجیب منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا؟ منظر یہ دیکھا کہ فاطمہ زہرا بستر پہ نہیں آئے، چکی پیس کی ابھی ابھی فارغ ہوئی. چکی پیسنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. چولہے پہ کھانا تیار ہو رہا، حسنین کے کپڑے دھوئے گئے ہیں اور سوکھنے کے لیے لٹکائے ہوئے ہیں. پورے حجرے میں اس طرح سے جھاڑو دی گئی. مولا پوری رات فاطمہ کو دیکھا. مغربین کی نماز فاطمہ نے بیٹھ کے پڑھی. تڑپ کے کہا بنت رسول یہ سارے کام کس نے کیے؟ کہا یہ میں نے کیے. علی مشکل کشا صابر ایک مرتبہ گھبرا گیا. کہا اس حالت میں، اس کمزوری میں، اس بیماری میں، ان زخموں کے ساتھ؟ کہا کہ اے ابو الحسن آج میں دنیا سے جا رہی. میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد کوئی میرے حسنین کا خیال کرنے والا نہ ہو. لوگ میرا غم کر رہے ہوں، میرا ماتم کر رہے ہوں تو غذا میں نے، کھانا میں نے خود پکا دیا، کپڑے میں نے خود دھو دیے. وہ اللہ کی عبادت تھی، یہ گھر والوں کی خدمت ہے. فاطمہ پریشان ہے کہ میرے بعد میرے حسن کا، میرے حسین کا کوئی خیال دنیاوی وجہ سے نہیں، میرے غم میں لوگ بھول نہ جائیں. اولاد کی خدمت خود کرنا ہے. مولا نے گھبرا کے پوچھا بنت رسول تو یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ آپ دنیا سے جا رہی ہیں؟ یہ ظاہری اعتبار سے بات کر رہا ہوں، علم فاطمہ اور علم علی نہیں. کہا ابو الحسن جیسے ہی میری آنکھ لگی تھی میں نے خواب میں دیکھا میرا بابا آیا، اور آج پہلی بار میرا بابا جو آیا ہے تو اکیلا نہیں آیا، میری ماں خدیجہ طاہرہ کو لے کے آیا. میں نے بابا کو سلام کیا، میں نے اماں کو سلام کیا. لیکن ہر جگہ بیٹیوں کا طریقہ، چاہے وہ شام غریبہ زینب باپ کے قدموں سے لپٹی ہو، یا آج 3 جماعت الثانی کو فاطمہ نے بابا کو دیکھا، بابا کو دیکھ کے فریاد شروع کر دی. اور مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ کس طرح سے فریاد کی. یہ یقین ہے کہ اپنا ہی لکھا ہوا نوحہ تو پڑھا ہوگا. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیا. بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی پہ اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر یہ دن پہ پڑے تو دن تاریخ راتوں میں بدل جائے. رسول نے کہا کہ بیٹی، بابا نے کہا بیٹی گھبرا مت، تیری مصیبتوں کا آج یہ آخری دن ہے. میں تجھے لینے آیا ہوں اور اکیلے نہیں آیا ہوں، تیری ماں خدیجہ بھی تجھے لینے آئے ہیں، چلنے کی تیاری کر لے. ابو الحسن میرا بابا مجھے پیغام دے کے گیا ہے، میں جانے والی ہوں. اتنا سننا تھا. مولا گھبرا گئے. اسما بنت امیس جو باہر صحن میں کام کر رہی ہیں، کہا اسما حسن و حسین کہاں ہے؟ یہ وقت تو حسنین کو ماں کے پاس ہونا چاہیے. کہا مولا آج آپ خود ہی جلدی آ گئے، ورنہ تو حسنین روزانہ اس وقت نماز پڑھ کے سیدھا نانا کی قبر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور دوپہر تک نانا سے باتیں کرتے رہتے ہیں، پھر گھر میں آتے ہیں وہ نانا کی قبر پہ ہوں گے. مولا نے سنا. ایک مرتبہ یہ کہتے ہوئے حجرے سے نکلے یہ حسنین کے یہاں آنے کا وقت ہے. شہزادی کے حجرے کے 3 دروازے ہیں. مولا ایک دروازہ کھول کے باہر نکلے. فاطمہ اپنے حجرے میں گئی، ایک بار بستر پہ لیٹی، چادر کو اوڑھا اور کہا کہ اسما اب کوئی مجھ سے بات نہ کرنا، بس مجھے اسی حالت پہ رہن دینا. اور یہ کہہ کے ابھی چادر اوڑھ کے لیٹی ہیں.
کہ حجرے کا دوسرا دروازہ کھلتا ہے، حسن حسین گھبرائے گھبرائے داخل ہوئے۔ اسما ہماری ماں نظر نہیں آ رہی ہے، صحن میں تو نہیں ہے۔ کہا بیٹا یہ شہزادوں یہ بتاؤ تم اتنا گھبرائے ہوئے کیوں؟ کہا کہ آج بھی ہم گئے تھے نانا کی قبر پہ، نانا کو سلام کیا، نانا نے سلام کا جواب تو دیا، لیکن اس کے بعد کہا حسن بیٹا، حسین بیٹا، آج یہاں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، آج اماں کے پاس جاؤ، تمہاری ماں دنیا سے جا رہی ہے، ماں کو الوداع تو کہہ دو، نانا نے بھجوایا ہے۔ اماں کہاں ہیں؟ اسما نے کہا شہزادوں شہزادی حجرے کے اندر ہیں، مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بس یہ سن کے حسن حسین حجرے میں گئے، دیکھا ماں چادر اوڑھے ہوئے لیٹی ہے، دونوں آگے بڑھے۔ حسن بڑا بیٹا، بڑے بیٹے ذرا سوبر ہوتے ہیں، وہ ماں کے پائچی جا کے بیٹھ گیا۔ حسین چھوٹا بیٹا، چھوٹے بیٹے لاڈلے ہوتے ہیں۔ حسین ماں کے سرہانے پہنچا، ماں چادر کے نیچے ہے، آواز دی اماں حسین کا سلام لو، کوئی جواب نہ آیا۔ حسین نے دوبارہ سلام دہرایا، کوئی جواب نہ آیا۔ جب تیسری مرتبہ حسین نے کہا اماں میرا سلام لو اور کوئی جواب نہ آیا، حسین نے سر سے امامے کو اتار پھینکا، دونوں ہاتھوں سے ننھا سر پیٹا، کہا اماں یہ کون سا دن آ گیا، آج تیرا حسین تجھے پکار رہا اور تو حسین کو جواب نہیں دے رہی۔ یہ کہہ کے شہزادہ خچ کھا کے گر پڑا۔ اور ادھر اسما نے دیکھا حجرے کا پہلا دروازہ کھلتا اور ایک بار میرا مولا گھبرایا گھبرایا صحن میں داخل ہوا۔ اسما حسن حسین تو نہیں آئے؟ اسما نے کہا مولا آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں؟ کہا کہ میں قبر رسول پہ گیا، نہ حسن تھا نہ حسین تھا، میں نے رسول کو مخاطب کیا، رسول کی آواز بھی نہیں آئی۔ ہاں جبرائیل نے کہا ابل حسن جلدی سے جا کے حسین کو تسلی دیں، حسین کے غش کھا کے گرنے سے یہاں فاطمہ زہرا غش کھا کے گر پڑی ہیں اور فاطمہ زہرا کے غش کھانے سے رسول خدا غش کھا کے گر پڑے ہیں، میرا حسین تو نہیں آیا۔ اسما نے کہا مولا شہزادے حجرے میں ہے، میرا مولا ایک بار حجرے میں آیا، بات کو مختصر کرتا ہوں، مولا حجرے میں آیا، حسین کو ہوشیار کیا، حسن کو اٹھایا، زینب و کلثوم سے کہا بچوں باہر جاؤ، میں تمہاری ماں کو غسل میت دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے حجرے کا دروازہ بند کیا، زینب دروازے کے بالکل قریب ہیں، کہتی ہیں حجرے میں سے میں نے بابا کے چیخ چیخ کے رونے کی آواز سنی۔ تھوڑی دیر بعد حجرے کا دروازہ کھلا، علی نے کہا بیٹے اور بیٹیوں آؤ ماں کی آخری زیارت کرو۔ بچی آگے بڑھے، زینب رک گئی، بابا کے دامن کو تھام لیا، کرتا پکڑ لیا۔ بابا آپ اماں کو غسل میت دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ کہا زینب بیٹی جب غسل کا پانی میں نے پہلو زہرا پہ ڈالا تو آج بھی زخم کا نشان اور کوڑے کا زخم نظر آ رہا تھا، علی جیسا صابر چیخ کے رو رہا ہے۔ اور ادھر حسین ایک بار پھر ماں کے قریب گئے، ماں کفن میں ہے۔ اب حسین نے کوئی فریاد نہیں کی، ہاتھوں کا پیالہ بنایا، ہاتھوں کے پیالے میں ماں کا چہرہ لیا، ماں کفن میں ہے، حسین نے ماں کا چہرہ ہاتھوں میں لیا، آسمان کو دیکھا، ایک جملہ کہا واہ غربتا، ہائے آج میں غریب الوطن ہو گیا، آج میں اکیلا ہو گیا، آج میں تنہا ہو گیا۔ ایک بار بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے بازو باہر آئے، حسین کو سینے سے لپٹا لیا، لال تیری ماں تیری غربت کی فریاد برداشت نہیں کر سکتی ہے، ارے اپنے آپ کو غریب الوطن کہہ رہا ہے، ماں تجھے تسلی دینے دنیا میں دوبارہ آ گئی ہے، بس آپ کی زحمتیں تمام۔ آخری جملہ اب مجھے آپ سے نہیں کہنا ہے، اب مجھے اپنی شہزادی سے عرض کرنا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا شہزادی بس ایک جملہ ہم گناہگاروں کا سن لیجئے۔ آج پھر بھی مدینہ ہے، حسین حجرے کے اندر ہیں، حجرے کی چھت سر پہ ہے، علی جیسا بابا ہے، حسن جیسا بھائی ہے، ان سب کے درمیان حسین ہیں، آپ غربت کی فریاد برداشت نہ کر سکی، ارے ایک بار عاشورے کے دن کربلا آئیے، حسین اکیلا، حسین تنہا، ذوالجناح پہ زخموں سے ڈگمگا رہا ہے، نہ عباس ہے نہ اکبر ہے، یہ ذرا دیکھیے شہزادی وہ ہر ملا کا تیسرا تیر لگا، حسین کی پیشانی کی ہڈی ٹوٹی، حسین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گرا، آئیے آج آ کے حسین کو سہارا دے۔ تبھی تو ایک سیاہ پوش بی بی زمین کربلا جلتی ریتی پہ بیٹھی ہے اور ہاتھ پھیلا کے کہہ رہی ہے آ میرے لال، تیری ماں تجھے کنکروں اور پتھروں سے بچانے کے لیے میدان کربلا میں آئی، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین۔